السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہم ایک اور نئی دعا سیکھیں گے جس میں مختلف چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد تشہد میں بیٹھتے وقت سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا 4 چیزوں کی پناہ مانگنے کے لیے سکھائی گئی۔ سب سے پہلا ہے عذاب قبر، آخرت کا پہلا امتحان جس سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ دعا جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے سے شروع کی، اور کیونکہ آگ کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے مسیح دجال کا فتنہ، سب سے بڑا دھوکہ اور فتنہ جو ایمان کو نقصان پہنچائے گا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو مسیح دجال کے فریب سے خبردار کیا تھا۔ دنیا میں اس کے ظہور کے بعد جو آزمائشیں آئیں گی وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوں گی۔ تو اب ہمارا ٹائم گزر رہا ہے، بہت سی یہ چیزیں پوری ہو چکی ہیں جو پیشن گوئیاں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ہم اسی دور کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد زندگی اور موت کے فتنے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ وہ ہمیں روحانی، جذباتی اور جسمانی نقصان کے جو ہے وہ پہنچنے سے ہمیں بچا لیں۔ موت کے وقت آنے والے فتنوں سے بھی حفاظت مانگی گئی ہے تاکہ شیطانی وسوسوں اور آزمائشوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اور پھر جو چوتھی چیز، گناہ اور قرض۔ گناہ دل و روح پر اثر ڈالتا ہے اور سکون کو ختم کر دیتا ہے اور ایمان کو کمزور کرتا ہے، جبکہ قرض زندگی کا مالی بوجھ بڑھا کر پریشانی اور ذہنی تھکن پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے، ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں روحانی جو ہے وہ صحت اور کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمارا سکون اور قرار جو ہے وہ برقرار رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پڑھنے والا، ان کو سمجھ کر اپنے عمل میں شامل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی سے ہمیں دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔